بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے معزز سامعین اور سامعات، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگی ہوں وہ ہے ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ کا کہنا، کہ ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ جو کہتے ہیں یا نہیں کہتے اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت مسلمہ سے بنایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت مسلمہ سے بنانے کا ہی سب سے بڑا ہمارا یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اب اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو یہ سب سے بڑی ہماری کمزرفی ہے، کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب انہوں نے اللہ کا ہر قدم قدم پر شکر ادا کیا تو ہم کون سی ایسی چیز ہیں کہ جو ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں۔ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یا ان کو شک ہوا تو انہوں نے یہودیوں کے بڑے بڑے 3 عالم تھے، یہ انشاءاللہ کے بارے میں بڑا خاص واقعہ ہے جو قرآن مجید میں بھی ہے، قرآن پاک کی تشریح میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو پتہ چلا، قریش کے لوگوں کو، کہ ہمارے یعنی کہ قبیلے میں ایک ایسا بچہ ہے جس کے کاندھے پر مہر ہے، تو وہ یہودیوں کے 3 بڑے عالم تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے قریش کے کچھ لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے میں ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے کاندھے پر مہر ہے، تو وہ ٹھہرے عالم، یعنی کہ اس زمانے کے یہودیوں کے بڑے بڑے عالم تھے، وہ جانتے تھے، اپنی کتاب میں انہوں نے پڑھا تھا کہ یعنی کہ ہمارے نبی کے بعد ایک نبی آئیں گے جو قریش کے قبیلے سے ہوں گے اور ان کے کاندھے پر مہر نبوت ہوگی، اور وہ تمام باتیں جو ہیں اللہ کے حکم سے جانیں گے۔ تو اسی طریقے سے جب انہوں نے آ کر سارا واقعہ بیان کیا یہودیوں کے ان 3 بڑے علماء کو، تو ان 3 علماء نے کیا کہا قریش کو؟ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اللہ کا نبی ہوا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تو وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ نمبر 1 اصحاب کہف کے بارے میں ان سے سوال کرنا، نمبر 2 ذوالقرنین کے بارے میں ان سے سوال کرنا، نمبر 3 روح کے بارے میں ان سے سوال کرنا۔ اگر وہ نبی ہوئے تو وہ ضرور تمہیں بتلا دیں گے کہ یعنی میں اللہ کا نبی ہوں، اور روح کیا ہے، ذوالقرنین کیا ہے، اور اصحاب کہف کیا ہے۔ تو جب قریش کے لوگ واپس اپنے قبیلے میں گئے اور جا کر انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں، ہم نے یہ بات جو ہے اس انسان سے پوچھنی ہے، جب انہوں نے آ کر یہ سب کچھ پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنے کی بجائے کیا کہا کہ میں ضرور تمہیں کل بتلا دوں گا اس کے بارے میں، بلکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، صرف یہی کہا تھا کہ کل تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتلا دوں گا۔ تو اگلے دن پورا گزر گیا، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ جب نبیوں کے بارے میں ایسی کوئی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت جو ہیں ان کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پر تشریف نہیں لا سکتے۔ تو اسی کے ساتھ جب انہوں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب نہ دے سکے، اور اگلے دن فرشتہ بھی تشریف نہیں لے کر آیا، تو نہ ہی زمین پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور نہ ہی نبی کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسے
جب لوگوں بنو قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین نے تانے دینے شروع کر دیے کہ اس کے رب نے اس کو نعوذ باللہ من ذالک چھوڑ دیا، اس کے رب نے ان کو کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے بارے میں وحی لے کر کیوں نازل نہیں ہوئے، تو 2 دن اسی طریقے سے گزر گئے۔ تیسرے دن جب بنو قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تانے دیے اور کہا کہ اس کے رب نے اس کو اکیلا کر دیا یا اس کو چھوڑ دیا، یہ نبی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں جانتے، تو اس وقت پیارے اللہ کی ذات نے پیارے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر دوبارہ سے بھیجا اور کہا، جب یعنی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل تشریف فرما ہوئے تو پیارے محبوب نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا کہ تم پہلے کیوں نہیں آئے تھے وحی لے کر؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ جب تک اللہ کی ذات کا حکم نہیں ہوتا اس وقت زمین اور آسمان پر کوئی بھی پتا نہیں ہلتا، اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اللہ کے حکم سے، یعنی کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل تم کو اصحاب کہف کے بارے میں بتلاؤں گا، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو میں اللہ کے حکم سے کل تشریف لے آتا، لیکن گویا آپ کہنا بھول گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ نعوذ باللہ نہیں تھا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اکیلا کر دیا، بلکہ اللہ نے لوگوں کو یہ بتلانے کی کوشش کی اسی واقعے سے کہ اللہ کو اپنے ہر سانس میں یاد رکھو، اللہ کی ذات کو۔ جب پیارے محبوب کے پاس وحی نہیں آ سکتی تو ہم تو بالکل ادنا انسان ہیں، ہم تو بالکل ہی ادنا ہیں، ہم تو آپ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو گویا ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، جب بھی ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں، اپنی آل اولاد کے بارے میں کوئی بھی بات کریں تو اس پر اللہ کا ایک تو شکر ادا کریں، دوسرا انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ انشاءاللہ کہنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو۔ اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہماری زندگیوں میں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہی سب کچھ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جب بھی انسان اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بھی گفتگو کرے یا کسی کے بارے میں بھی کوئی گفتگو کرے تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کو اپنے ہر الفاظ میں، ہر سانس میں یاد رکھے کہ اللہ کی ذات ہے۔ تو کہنے کا یہاں پر صرف اور صرف یہی مقصد تھا کہ اللہ ہماری زندگیوں میں کیا چیز ہیں جن کو نعوذ باللہ ہم نے اپنی زندگیوں میں وہ ایک ذات ہو کر پوری عالم دنیا کو یاد رکھتے ہیں اور ہم ایک ہو کر یعنی کہ اللہ کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ ہم تو اللہ کے وہ ادنا بندے ہیں کہ ہمیں جب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم تب بھی نہیں کرتے، اور تب نہیں ہماری زبانیں جب ہماری رک جاتی ہیں پھر ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، جو کہ ہمارا حق ہی نہیں بنتا، لیکن پھر بھی میں بھی اور آپ بھی گنہگار ہیں۔ اللہ سے معافی طلب کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں تو ہی معاف کرنے والا ہے، ہم گنہگار بندے ہیں، یا اللہ پاک ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ تو جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے، اور جو کچھ نہیں ہے وہ اللہ کے حکم سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ بہتر جاننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنے ہر سانس میں، ہر بات میں اللہ کی ذات کو یاد رکھنے والا بنائے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امتی بنا کر ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور انشاءاللہ کو اپنی زندگیوں میں خاص اہمیت رکھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔